عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء.
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه. يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيدي اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، هو عدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذنب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة، واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ و اولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في حديث القدسي: وأما عملك الصالح فعليك إخفاؤه وعلي إظهاره. صلاة على محمد وآل محمد. وعجل فرجه. We are encouraged in the Islamic teachings to conceal and cover our good deeds. From the book on Hadith Qudsi by Sheikh Hurr Amili, one of our greatest muhaddithin, Sheikh Muhammad ibn Hurr al-Amili from Jabal Amil. He is buried in Mashhad, Haram of Imam Ridha alayhi salam. He has a book called Al-Hadith al-Qudsi. And in that he mentions the hadith that Allah subhanahu wa ta'ala says, وَأَمَّا عَمَلُكَ الصَّالِحِ فَعَلَيْكَ إِخْفَاؤُهُ وَعَلَيَّ إِظْهَارُهُ. As for your amal salih, good deeds, فَعَلَيْكَ إِخْفَاؤُهُ, then upon you is to conceal them, to cover them, to protect them, not to announce them, not to make them known to the people. So Allah subhanahu wa ta'ala says, وَعَلَيْكَ
إخفاؤه وعلي إظهاره. Upon you is to conceal, and upon me is to make it known. Allah subhanahu wa ta'ala says that it is upon me to have them known to the people, to uncover, to make it known to the people. I can give many examples, but very quickly, 2 examples, and then I'll go into explaining this hadith. If you look at Hazrat Ibrahim alayhi salam, he sees a dream to slaughter his own son. I'm not going to repeat the full story, you all know. What he does is he takes him to the plains of Mina, Maidane Mina, and he covers his own eyes, and he places a knife on the throat of his son. No one is seeing Hazrat Ibrahim alayhi salam kill his own son with the order of Allah subhanahu wa ta'ala. Not even himself. I'm not sure if everyone's here. No one is seeing Hazrat Ibrahim alayhi salam kill his son. Mountains all around. The angels are saying, "Oh Allah, is this Khalilullah?" You see, after this he becomes Khalil of Allah subhanahu wa ta'ala. The Imam, "Is this, Ya Allah, this is a big trial." Allah says, "Yes, I'll replace it." So he removes Hazrat Ismail alayhi salam, brings in. Now today the whole world knows that Hazrat Ibrahim alayhi salam was killing his own son. Because Allah says, "Alayka ikhfa'uhu wa alayya idharuh." Upon you is to cover your good deeds, and upon me is to make them known to the people. Can I get your attention? Look at Imam Hussain alayhi salam. In the plains of Karbala, he himself with his companions, his family members, brothers and sons and nephews, is killed, surrounded by the army of Yazid, is killed. Imam Hussain alayhi salam is killed in Karbala. Today everyone knows about Imam Hussain alayhi salam. Who could ever imagine that a sister who was elderly, who seemed to be weak, who was not well, who had her sons killed, made it known to the whole world because it is a promise of Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَمَّا عَمَلُكَ الصَّالِحَ فَعَلَيْكَ إِخْفَاهُ وَعَلَيَّ إِظْهَارُهُ. I will make it known to the people. How will you make it known, O Allah? Well, that's not your job. He knows how to do his job. Many times we try and make it known. Well, I've done something good, I need the people to know. Doesn't matter. If you did this good deed for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, He has seen it. If He has seen it and you have done it for Him, then He has some replacement for you, some compensation for you in the hereafter. And if it is purely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, the compensation will be so high that me and you cannot imagine. فَعَلَيْكَ إِخْفَاهُ. Upon you is to cover them. Allah subhanahu wa ta'ala says, upon me is to make it known. Ya Allah, how will you make it known? Different ways. Some stories He would tell through wahi, and some how? Do I have everyone's attention? How does He make it known? He says, نَجَعَلْ لَهُمْ وُدَّا. If you are a believer and you do something purely for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah says, it is I who places love for you in the hearts of other mu'mineen. I place love. You know, sometimes you look at a person and you think, I have respect for this person. Who is this? You know, you haven't even seen them before. This is the first time you meet. Sometimes on the airport you respect this person. It is the iman and taqwa of that person because he has been concealing the good deeds. Allah subhanahu wa ta'ala makes the believers respect that person. It is His way of compensating the good deeds. Sometimes look at the people and you see the positivity in them and the good deeds. In Islam, one of the most concealed thing is a person's behavior at home. Well, to an extent, we don't know. A hadith say that the Holy Prophet says, "Ahsanukum ahsanukum li ahli baytikum." The best of you are the ones who are the best with their family. Not the ones who are on their best behavior outside, because everyone is on their best behavior outside. The real you is the one that is at home. I'm not sure if I have everyone's attention. The real you is the one the one that is at home. Because many times, you are on your best behavior, smiling at everyone. As soon as you come home, you start throwing things away and start shouting and start screaming. What's going on? Why this? The Holy Prophet says, no, the best, the real you is the one is that
that is at home with the family. And he says, and I am the best of you because I am the best with Ahlul Bayt alayhimus salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. So one has to cover their good deeds. Now, one of the things that you cover is the love for your family, for your children. Because it is a majlis about two young people, so I want to go into background. And there is a place for everything. Yes? There is a place for... Masjid is a place for ibadat. If I want to show my love and my passion for my children, then the place for that is my house. I want to kiss my children, I want to hold them in my hands. Yes? The place for expressing my love for my children is the house. But the Holy Prophet many a times holds Imam Hassan and Imam Hussain alayhimus salam in his hands and he kisses them in front of the Sahaba in Masjidun Nabawi. There are two messages there. Number one, that you can express the love even in masjid. And number two, the Holy Prophet is telling everyone that expressing the love for Hassan and Hussain alayhimus salam is ibadat. Because masjid is a place of ibadat and I am doing ibadat when I show my love for Hassan and Hussain alayhimus salam. So it is our love for our children. One of the hadith says that do express your love for your likeness for your children. Tell them that you love them. It should be a common practice. Many times in many cultures it is not practiced so much. Yes, you don't tell your child that I care for you, I love you. Many times children never learn how much you love them. You must express. A hadith says that, look at Imam Hussain, the Holy Prophet holds Imam Hussain alayhi salam in his hands and he says, Allahumma inni uhibba Husayna. Oh Allah, I love Hussain. Fa ahibba man ahabba Husayna. Oh Allah, you love the one who loves Hussain. Allahu Akbar. This is the love for the children. Yes, Imam Hussain alayhi salam is special, but the Holy Prophet is saying, express your love. How many times he says, Allahumma inni uhibba Hussain. Oh Allah, I love Hussain ibn Ali. I love my grandson Hussain. To express that, it increases the relationship between father and son or the grandparents and grandchildren. Highly recommended that you express. There are so many ahadiths that say that you should touch them, kiss them, hug them to show that you love them and that you care for them. Many times, you're always showing the angry face. I want to mention a story here. Everyone wants to go on this topic with me, or should I switch or should I continue with this topic? There was this young man who was dying in the hospital. He had an illness that was killing him. So the father came and he was crying. He said, "Why are you crying?" The son said to the father. He said, "What do you mean?" He said, "Why? I want to know why you're crying." He said, "I'm crying because I love you and I'm losing you, so I'm crying." He said, "But why didn't you ever tell me that you love me?" He said, "I don't need to tell you, you're my son." He said, "No, I never felt that." You see, sometimes children need to be shown. You don't be just angry with them. You need to show that love. Ahlul Bayt alayhimus salam gave so much emphasis in not just loving the children, but expressing the love that you have for the children. Imam Ali alayhi salam holds a child. And when the Holy Prophet says that do not pray alone, do not eat alone. Imam Ali alayhi salam, for the 1,000 rakats, he would place one of his children in the room and then do the 1,000 rakats. When the people asked him, "Ya Ali, why do you have one of your children in the room sleeping?" He said, for two reasons. One, because it is makruh to pray alone. And secondly, because of my ibadat, it affects all of my children. Allahu Akbar. The breath of the person doing takbir, the breath of the person who is saying Fatiha, the breath of the person who is doing tasbih, the breath of the person. I was with my children when they were smaller. I went to Tuqum Muqaddas and one of my teachers was there and I took my children to one of the Maraje. And so I said, I'm going to go back in the evening, and my children said, we want to go again. So I said to my teacher, should I take them again? He said, yes. As much as this Naib Imam's breath comes onto your children, it will have an impact of good people.
You know, when the grandmother is sitting down reading Quran or reading Dua Tawassul or Hadith Qissa or Salawat, and the child is there, the breath that she is taking, that is mixed with Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Just imagine the impact that will have on that child. Just imagine why the children of Ahlul Bayt alayhimus salam were so immaculate, so outstanding. Yes, they had the lineage, they had the blood, but they also had the ibadat, the touch of Ahlul Bayt alayhimus salam. Janab Sayyidah reading du'as all night and tasbihat and dhikr. Even when she is moving the, when she's mashing the flour, the wheat, even then she was doing tasbih. Even then, even when she was sleeping, Hazrat Fiza says that she was always doing tasbih. Imagine what impact that has. Forget Ahlul Bayt alayhimus salam. Even on that slave girl who was in the house of Ahlul Bayt, becomes a memorizer of the Holy Quran and answers the people with the Holy Quran only and only because she was under the guidance of Fatimatu Zahra salamullahi alayha. Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. When a person asked Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wasalam, he said, Mawla, how would have the son of the Holy Prophet Ibrahim been? How would he be if he had lived? He died at the age of 2. If he had lived, how would he be? He said, the way the son of the Prophet should be. I'm not sure if I can wait. He said, the way the son of a prophet and the Holy Prophet ﷺ should have been. He would have been a marvelous personality. You know, when Hazrat Jibreel came down, I've seen the riwayat myself in Usul Kafi and also in other books of Maqatil, that it was Imam Hussain alayhi salam when the Holy Prophet was sitting down. On the right hand side, it was Imam Hussain alayhi salam, and Hazrat Ibrahim, his son, on the left. They were same age, 2 years of age. Hazrat Maria Qibtiyya was the mother of Hazrat Ibrahim. Hazrat Jibreel alayhi salam came and said, Ya Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala says that only one of them will live, and you have to return the other to Allah subhanahu wa ta'ala. But Allah says, O Jibreel, go and ask my messenger who he wants to return to me and who he wants to keep. So the people said, Ya Rasulullah, how did you decide? He said, I said, O Jibreel, ask Allah subhanahu wa ta'ala, who will save my message? Who will save my risalat, my deen, my religion? Who will continue with it? Hazrat Jibreel said, Allah subhanahu wa ta'ala says, Hussein. He said, then tell Allah subhanahu wa ta'ala that I have sacrificed Ibrahim for the sake of Hussein. Allahu Akbar. Can you imagine? He says, then tell Allah subhanahu wa ta'ala, I have sacrificed my son Ibrahim for the sake of my grandson Hussein ibn Ali. The riwayat says that whenever the Holy Prophet entered the house of Fatima Zahra salamu alayha after that, he would say, where is my grandson for whom I sacrificed my own son? So Hussein alayhi salatu wasalam is not just a person who the Ahlul Bayt were giving their lives. Even the Holy Prophet sacrificed his son for the sake of Imam Hussein. Can you imagine? When the personalities are so outstanding, and this is not just an ordinary son. This is a son of the Messenger of Allah who would have been to be, who would have grown up to be an excellent personality. And that personality is sacrificed upon Imam Hussain. The training of Ahlul Bayt. Look at the words of the Holy Prophet ﷺ. He says, إِذَا وَعَدْتُمُ الْأَطْفَالِ فَفُوا لَهُمْ. If you ever make a promise to the children, you know, the Holy Prophet is known to be Sadiq and Ameen, a trustworthy person. Whenever he makes a promise, he fulfills it. He says, even if you make a promise with the children, then fulfill your promise. Ya Rasulullah, they are not even mukallaf, they are not even baligh, they don't have any responsibilities. Why should I fulfill my promise with the child? He says, because they think you give them sustenance. You are their raziq and you are their nurturer. You are giving them training. If you make false promises, then they will pick those up from you. Give them the best promise and fulfill it at time. Look at the training of the Holy Prophet. He says, no, even with the children, when you make a promise, fulfill your promise. There are certain qualities in the children that we should even learn. The hadith of the Holy Prophet, he says that you should learn certain things from the children. There are many things. And one of them is
how to ask. Well, the concept is, he wants to talk about dua, but he says how to ask. He says, learn how to ask from the children. When they ask, they don't just ask once or twice. For example, the child says, Father, I want a bicycle or something. Well, these days, I don't know how many want bicycles, but Nintendos, or I don't know. I'm not up to date with all the new gadgets. I want so-and-so thing. He said, okay, I'll buy you on the 1st of the next month. The father forgets, but the child remembers. Comes back and says, you promised. He says, well, next month I'll buy. No, I want it today. You promised for today. The child cries and cries until he gets, or she gets the promise that the father or mother had made. The Holy Prophet says, you ask once or twice, and you say, oh, I asked Allah subhanahu wa ta'ala, He didn't give it. He said, keep knocking on the door until the door opens. Keep asking Allah subhanahu wa ta'ala. Learn from the children how to ask. Don't just ask once or twice. I asked a dua after namaz. I was in the masjid, I asked. Hang on, you haven't given a loan to Allah subhanahu wa ta'ala. You ask twice and you leave. Keep knocking on the door. Keep asking, Ya Allah, I want it. Ya Allah, I want it. And sometimes, if you really desperately want something, then you know who to say. Oh Allah, for the sake of who and who. Allahumma salli ala Muhammad wa alayhi. Just a few more minutes before I transfer to Urdu. The riwayat says that the Ahlul Bayt alayhimus salam say, especially Imam Rida al-Islam, he says, Nahnu kulluna sufunun najat. We're all the boats of salvation, the arcs of salvation. There's a hadith of the Holy Prophet, Innal Husayna Misbahul Huda wa Safinatun Najat. Safina is singular. Najat is salvation. Imam Hussain is the ark of salvation. Imam Rida al-Islam says, Nahnu kulluna sufunun najat. We're all arcs of salvation. Walakin safinatu jaddina al-Hussain asra. But the boat and the ark of Hussain is the fastest. If you have a big problem, then you say, oh Allah, for the sake of Hussain ibn Ali. And even if you have a bigger problem, then say, oh Allah, for the sake of the mother of Hussain ibn Ali. This is the dua that Allah subhanahu wa ta'ala never rejects. The dua for the sake of Fatimatu Zahra salam. Should I transfer to Urdu or shall I continue in English? Continue in Urdu. अज़ान किरामी कितनी हम दुआएं मांगते हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता। अभी पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं चंद चीज़ें बच्चों से सीखने की। I'll try and use simple words. You'll follow. कितनी चीज़ें बच्चों से सीखने की। You learn so many things from the children. One of them is how to ask. पैगंबर फरमाते हैं माफ करना बच्चों से सीखो. Learn how to forgive from the children. दो बच्चों की लड़ाई होती है, बच्चा के कहता है बाबा उसने मुझे मारा है. अच्छा कौन है उसका बाप? कौन जाकर तुम्हारे बच्चों को तमीज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, लड़ रहे हैं. आधे घंटे बाद जाके देखते हैं इन दोनों की लड़ाई हो चुकी है, बच्चों की दोबारा सुलह हो गई, बच्चे दोबारा खेल रहे हैं. यहाँ उनके दिल में कभी कीना नहीं होता. They don't hold a grudge. Children quickly clean their heart. They fight a moment, next moment they're forgiven. फौरन दिल साफ कर लेते हैं. पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं माफ करना बच्चों से सीखो. माफ करना बच्चों से सीखो, दिलों में ना रखो. वो मेरे बेटे की शादी में नहीं आया था, अब उसके बेटे की शादी है, बदले का वक्त नहीं, बदले का वक्त नहीं है, माफ करने का वक्त है. फिर उसको बुरा मत कहो अगर तुम भी वही कुछ करने वाले हो. पता नहीं तवज्जो है या नहीं. Don't say bad to a person if you're going to be repeating the same thing. अगर इंसान वही गुनाह खुद करने वाला है फिर दूसरे को क्यों कहता है? पता नहीं, मुझे ताजुब है इंसान के ऊपर. मौला फरमाते हैं कि इंसान दूसरों से जो तवक्को रखता है वो अपने अंदर नहीं तलाश करता. उसको ऐसा होना चाहिए, भाई उसको कैसा होना चाहिए तो अपने अंदर तो देख. इसीलिए कहा मोमिन मोमिन का आईना है. मोमिन इज अ बिलीवर इज द मिरर ऑफ द अदर बिलीवर. मोमिन मोमिन का आईना. आईने में क्या इंसान देखता? मेरा अगर अमामा टेढ़ा रखा हुआ है ना, सीधा नहीं है, मैं आईने में देखूंगा तो मुझे सीधा नजर नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही नजर आएगा. मोमिन कभी दूसरे मोमिन से झूठ नहीं कहता, जैसा होता है उसे वैसा ही रिफ्लेक्शन दिखाता. पता नहीं बात पहुंच रही नहीं पहुंच, बिल्कुल वैसा रिफ्लेक्शन दिखाएगा. कभी भी उसको धोखा नहीं देगा, उसे झूठ नहीं दिखाएगा. लेकिन आईना बोलता नहीं है,
مرر بولتا نہیں ہے, وہ صرف کارٹونوں میں ہی بولتا. در حقیقت ان ریئل لائف بولتا نہیں ہے, اسپیچ نہیں کرتا, یہ نہیں بتاتا امامہ ٹیڑھا ہے, ایسے ہو تم ویسے ہو, جی نہیں, خاموشی سے بات کہہ دیتا ہے, پہنچ بھی جاتی ہے. مومن کو کبھی زبان سے نہیں کہنا چاہیے تم ایسے ہو, اگر کہو گے بھی تو کونے میں لے جا کے سب کے سامنے کچھ نہ کہنا, بہت پیار سے خاموشی سے بات کو منتقل کر دو, اسے پتہ بھی چل جائے گا. یہ مجھ سے کہا گیا ایسا نہ کہ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ریفلیکشن کو دیکھیں. ایک مرتبہ آپ آئینے کو دیکھتے ہیں, مرر کو دیکھتے ہیں, یہاں کسی نے غلط ہاتھ لگا دیا, یہ کریک آیا ہوا. یہ آپ کو آئینے کے مرر کے نقائص کیوں نظر آ رہے ہیں, ڈیفیکٹس کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ آئینے کے ڈیفیکٹس تلاش کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے ہی ریفلیکشن کو دیکھیں گے پھر آپ کو آئینے کے ڈیفیکٹس نظر نہیں آئیں گے, اپنا ہی ریفلیکشن نظر آئے گا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. ہم دوسروں سے بڑی توقع رکھتے ہیں, ارے اس کا ایسا میرے ساتھ سلوک ہے, مسکرا کے بات نہیں کرتا. آپ نے کتنی مرتبہ مسکرا کے دیکھا؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ظرف ہے. مومن پانی کی طرح سے, حدیث ہے المؤمن کالماء, مومن پانی کی طرح سے ہوتا ہے. مومن پانی کی طرح, پانی تو سب سمجھتے ہیں, پانی کی طرح سے ہوتا ہے. پانی کی کوئی شیپ نہیں ہوتی, کوئی رنگ نہیں ہوتا, جیسا اس کے ساتھ پیش آئیں گے ویسا ہی ریفلیکشن نظر آئے گا. مومن پانی کی طرح سے ہے. اب پانی کی بھی اقسام ہے, اب میں کہیں گے بھی فقہ کا درس نہیں شروع کرنے والے ہیں. پانی کی 5 اقسام ہے, ذہنوں میں ہے یا نہیں ہے؟ ذہنوں میں جاری پانی ہے, رننگ واٹر ہے, ویل کا کنویں کا پانی ہے, آب قلیل ہے, آب کر ہے, باران بارش کا پانی ہے. اب مومن پانی کی طرح سے ہے, آپ کون سا پانی بننا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے. آب قلیل نہ رہیے گا, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. آب قلیل لٹل واٹر, اس کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ جیسے رنگ بو یا ذائقہ بدلا فوراً نجس. کچھ لوگ مومن آب قلیل کی طرح سے ہوتے ہیں, معاشرے میں جیسے بیڈ سوسائٹی میں گئے جو برائی دیکھی ویسے ہو گئے. کچھ ہوتے ہیں کر کی طرح سے, رنگ بو ذائقہ فرق نہیں پڑتا, وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں, قوی ہوتے ہیں, چینج. اور کچھ تو رننگ واٹر کی طرح سے ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں جہاں سے گزرتے ہیں ہر چیز کو پاک کرتے چلے جاتے ہیں, دوسروں کی نجاست نہیں لیتے. نہ کبھی کردار خراب ہوتا ہے, نہ اخلاق خراب ہوتا ہے, وہ خود اتنے مضبوط ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں دوسروں کو تبدیل کر دیتے ہیں. You have an impact on other people, do not accept the impact of others. اب ہم اسلام فرماتے ہیں کہ بچوں سے سیکھو, بچوں سے سیکھنا چاہیے, دل بہت صاف ہوتا ہے. ایک اور چیز پیغمبر اسلام فرماتے ہیں بچوں سے سیکھو, زمین پہ بیٹھنا. البتہ بزرگوں کے لیے, بیماروں کے لیے حرج نہیں, لیکن زمین پہ بیٹھنا. تکبر دور ہوتا ہے, اسی سے آئے ہوئے اسی میں چلے جاؤ گے. زمین پہ بیٹھنا. ماں نئے کپڑے پہناتی ہے, بچوں سے کہتی ہے زمین پہ نہ بیٹھنا, نئے کپڑے پہننے ہیں. بچے پھر بھی باہر جاتے ہیں, زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں. ماں کہتی ہے کتنی مرتبہ منع کیا تھا. پیغمبر فرماتی ہیں دیکھو زمین پہ بیٹھنا بچوں سے سیکھو. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. ایک اور شے بچوں سے سیکھو. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایک اور شے کا, مکان بنا کے توڑنا بچوں سے سیکھو. پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں. You know, making the houses and breaking them. Learn this from the children. ایسے کیا کرتے ہیں, باہر جاتے ہیں, کلے سے, سینڈ سے ایک مکان بنا دیا. یس, ماں نے آواز دی بچوں واپس آ جاؤ. یہ نہیں کہتے نا اماں ہم نے اپنا مکان بنا لیا, اب میں یہیں رہوں گا. اللہ اگر کہتا ہے نا دنیا میں مکان بنا لیا, آخرت میں واپس آ جاؤ, تمہیں دنیا کے لیے نہیں بھیجا تھا, جنت کے لیے بھیجا تھا. اب مومن کبھی نہیں کہے گا نہیں میں تو دنیا میں بس گیا ہوں, مرنا نہیں چاہتا. ہمیشہ موت کے لیے تیار رہے گا. دنیا سے دل مت لگاؤ, جنت کے لیے بنائے گئے ہو. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. اذان کرام پیغمبر فرماتے ہیں مکان بنا کے دل نہ لگانا بچوں سے سیکھو. You learn so many things. یہاں تک روایات میں there are some traditions that say that even from animals you should learn certain qualities. گھبرا تو نہیں رہے ہیں اگر پیش کروں چند چیزیں؟ ہم وعجل فرق. امیر المومنین کی ایک حدیث ہے, اصول کافی میں ہے کہ 10 چیزیں کتے میں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انسان سیکھ لے تو اس کا ایمان مکمل ہو جائے. نجس لین ہے, اب میں ساری نہیں پیش کروں گا جلدی. There are 10 things in a dog that if you learn from the dog that you become a complete perfect mu'min. I'll not mention all of them. مولا فرماتے ہیں کہ اگر مالک اسے مار کے کہیں کونے میں بٹھا دے, if you hit your dog, beat it, place him in a corner. As soon as you call,
یہ نہیں کہتا نہیں ابھی آدھے گھنٹے پہلے تو نے مجھے مارا, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کبھی لڑتا نہیں ہے, کبھی نہیں کہتا مارا ابھی پھر بلا رہا ہے, جیسے بلاتا ہے انتظار میں ہوتا ہے اتنا مارا ہے کب بلائے گا مجھے. مولا فرماتے ہیں اگر انسان میں یہ کوالٹی آ جائے, جتنی مرضی بیماریاں آئیں پریشانیاں آئیں, جیسے خدا کہہ رہے میرے بندے میں نے زحمتوں میں ڈالا تھا تاکہ میرے پاس آ جا, دنیا سے دل کو کاٹ لے, میرے سے دل لگا لے. اب وہ انسان اللہ سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں پروردگار میرے پہ بیماری کیسے آئی, پریشانی کیسے آئی, میرے گھر کے اندر ہی کی چوری ہوئی, یہ کیوں ہوا, وہ کیوں ہوا, میں ناراض ہوں. اللہ کہتا ہے نہیں, مجھے سب سے زیادہ بندہ وہی پسند ہے پریشانیوں کے فوراً بعد پلٹ کے جیسے ہی آواز دوں فوراً آ جائے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, فوراً واپس آ جائے. مولا فرماتے ہیں 10 صفات ہیں اس کتے کے اندر. آپ تھوڑا سا کھانے کو دیجئے, نہ دیجئے کھانے کو, پھر بھی بیٹھا رہے گا دروازے پہ. مولا فرماتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں میں ہمسائے میں کہیں اور جا کے تلاش کرتا ہوں کھانے کو دے گا کوئی, مالک نے تو کھانا دینا بند کر دیا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں, ادھر ادھر نہیں جاتا کہیں پہ, وہیں مالک کے در پہ بیٹھا رہتا ہے. مالک کا در چھوڑ کے نہیں جاتا, اسی در پہ رہتا ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. ایمان کی علامت یہ ہے جب کہہ دیا خدا کو مانتا ہوں, نبی کو مانتا ہوں, امام کو مانتا ہوں, تو پھر اب انہیں کبھی بھی کہیں نہ چھوڑ کے جائے, چاہے جتنی مرضی پریشانیاں آئیں, وہیں در اہل بیت پہ بیٹھا رہے. مرحوم صاحب الغدیر علامہ امینی پاؤں خراب تھا, کہتے ہیں میں نے ایک رات دیکھا کہ ایک آدمی آیا, میں نے پہلے پیش کیا صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں, مجھے بھی یاد نہیں یہاں پڑھا کہاں پڑھا. تو دیکھا کہ میں وہ شب جمعہ میں زیارت کر کے میرے رومنی نجف میں تھے, گھر جانے والے تھے, دیکھا کہ ایک اچانک ایک آدمی ہے اس کا پاؤں خراب ہے. اس نے کہا یا علی صبح تک میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے نہیں تو میں ماننا چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا ایسے مولا سے مانگ رہا ہے, ادھار کسی سے ایسے ہم لوگ نہیں مانگتے, یہ میرے تو نے پیسے دینے واپس کر دے. مجھے بہت افسوس ہوا کہ اس طرح کا آدمی کہ اس کا یہ ایمان شیعہ ہے, کون ہے کیا یہ. نظری پہ بیٹھ گیا, پھر میں پوری رات میں گھر جا رہا تھا, کہتے ہیں علامہ امینی کہتے ہیں میں گھر جانے والا, الغدیر جنہوں نے لکھی ہے, وہ کہتے ہیں میں رک گیا دیکھنے کے لیے کیا ہوتا. میں پوری رات قرآن پڑھتا رہا, تسبیحات پڑھتا رہا, نمازیں پڑھتا رہا. جب اس کو دیکھوں سو رہا, نہ وضو کی پرواہ ہے, پاؤں خراب ہیں, گارا بھرا ہوا ہے, نہ دھو کے آیا, کچھ بھی نہیں, ایسے بیٹھا سو رہا. جیسی اذان ہوئی اس نے فوراً چل کے دیکھا میرا پاؤں ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا, تو دیکھا پاؤں ٹھیک ہو گیا تھا. کہا یا علی شکریہ میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا, خدا حافظ جا رہا ہوں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں اس کا تو پاؤں ٹھیک ہو گیا, میرا پاؤں ٹوٹا ہوا تھا. مجھے ہوا کہ بھی میں 35 سال سے نجف میں ہوں, خدمت کر رہا ہوں, مجتہد بنا ہوں, الغدیر لکھ رہا ہوں, مولا کی ولایت کے دفاع میں الغدیر لکھ رہا ہوں, پوری زندگی وقف کر دی تھی الغدیر لکھنے کے لیے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. لیکن ان کی کہا میرے میں اتنی جرت نہیں تھی میں مولا سے کہوں مولا میرا 35 سال سے پاؤں نہیں ٹھیک ہوا. میں نے دوبارہ پھر فجر پڑھی, زری پہ آیا, چوما, گھر چلا گیا. لیکن ایک دل میں بات سی آ گئی, میرا پاؤں نہیں ٹھیک ہوا. کہا جیسی صبح گیا, پوری رات جاگا ہوا تھا, تھوڑی دیر سو گیا. جب سویا تو میں نے خواب میں امیر المؤمنین کو دیکھا. کہا امینی کیا بات ہے؟ کہ نہیں مولا میری گستاخی اتنی میں کر سکتا ہوں کہ میں آپ سے شکوہ کروں. کہا اے امینی جہاں تک الغدیر کا تعلق ہے تو میرا حق ہے کہ تو الغدیر لکھے. میرا حق ہے کہ تو غدیر لکھے. کتنوں میں طاقت ہے الغدیر لکھنے کی؟ تجھ میں طاقت ہے, میں نے تجھے اپنی ولایت دی ہے, میرا حق ہے کہ تو میرے دفاع میں الغدیر لکھے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. بھئی ابتدا میں جملہ جس طرح سے آپ نے کو سنا, میں واقعا ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے اس جملے کو فوراً درک کیا کہ کتنا گہرا جملہ ہے. کہا میرا حق ہے الغدیر لکھے. جہاں تک پاؤں کا تعلق ہے آخرت میں اس کا بدل موجود ہے, اسی لیے ٹھیک نہیں کر رہا. اس کا جو ثواب ملنے والا ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے, اس لیے میں نے آخرت میں رکھ دیا. اور دوسری بات, اگر تم کہہ بھی دو نا کہ یا علی ماننا چھوڑ دوں گا اگر پاؤں ٹھیک نہیں کریں گے, تب بھی ٹھیک نہیں کروں گا. وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں اگر پاؤں نہ ٹھیک کیا یا علی تو چھوڑ کے چلا جاؤں گا, بس اس کا اتنا ہی ایمان تھا, وہ مجھے ماننا چھوڑ دیتا اگر اس کا پاؤں ٹھیک نہ کرتا. اے عبد الحسین امینی, اگر تم نے مجھے کہا بھی کہ میں یا علی ماننا چھوڑ دوں گا اگر آپ نے پاؤں ٹھیک نہ کیا, تب بھی تمہارا پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا, کیونکہ جانتا ہوں تم جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں. اللہم صلی علی محمد محمد. جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں؟ پھر صبح کو کہہ کے جاؤ گے, رات کو پھر آ کے معافی مانگو گے مولا معاف کر دو میں نے گستاخی کر دی تھی. کہا اس لیے ٹھیک نہیں کر رہا کیونکہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ آخرت میں اس کا اجر کتنا ملنے والا ہے. یہ جو بیماریاں پریشانیاں ہوتی ہیں آخرت میں اس کا بدل بہت زیادہ ہوتا ہے,
اس لیے پاؤں ٹھیک نہیں کرتا. اس لیے کبھی بھی بیماری پریشانی سے پریشان نہ ہو, کبھی بھی بیماری سے اکتاہٹ کا احساس نہ کریں. آخرت میں اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. عزیزان گرامی, اب کتنی ہی صفات ہیں جانوروں کے اندر, اگر ہم سیکھ جائیں تو ہمارے اندر کتنے کمالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے. مولا نے یہ کتے سے متعلق بات کہی اور کتنی اور اس کے متعلق. مولا فرماتے ہیں کتنا کم کھاتا ہے, پوری رات جاگتا ہے, مالک کو چھوڑ کے نہیں جاتا, اور اگر دیوانہ ہو جائے, مجنون ہو جائے, کریزی ڈاگ ہوتا ہے نا, جب پاگل ہو جاتا ہے مولا کہتے ہیں تو فوراً گھر سے بھاگ جاتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ مالک کے بچے میری وجہ سے بیمار ہو جائیں. دیکھیں وفادار کتنا ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں کتنی صفات ہے اگر مومن میں آ جائیں. عزیزان گرامی, مختلف جانوروں میں, پرندوں میں مختلف صفات ہیں, اگر مومن میں آ جائیں تو اس کا ایمان آخری درجے پہ چلا جائے. پتہ نہیں گھبرا کے سن رہے ہیں یا اب وقت نہیں ہے میرے پاس تفصیل میں جا سکوں. یہاں تک مولا فرماتے ہیں تعلموا من الدیک خمسا, مرغے سے, روسٹر, اس سے 5 چیزیں سیکھو. تفصیل میں نہیں جاؤں گا, اشارہ کر رہا ہوں, ہر جانور کی تمام چیزیں نہیں پیش کر رہا, یہ خود ایک اشرے کا موضوع ہے. مولا فرماتے ہیں الايقاظ فی اوقات الصلاۃ, ہر نماز کے وقت پہ اٹھتا ہے. کبھی دیکھا کہ روسٹر سو رہا ہو, اذان نہ دے, مولا کہتے ہیں ہر نماز کے وقت پہ اٹھ جاتا ہے. ارے پرندہ ہے, حیوان ہے, لیکن ہر نماز کے وقت پہ اٹھ رہا ہے. تم انسان ہو, کیوں نہیں اٹھتے ہو؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. والغیرہ, غیرت ہوتی ہے, دوسرے کسی بھی مرغوں کو برداشت نہیں کرتا, مرغیوں کے قریب میں غیرت ہوتی ہے. اور پھر الیثار, قربانی کا جذبہ, سیکریفائسنگ, اس کے اندر سینٹیمنٹ ہوتا ہے. جیسے اسے دانہ مل جاتا ہے نا تو اتنی آوازیں دیتا ہے, سب کو جمع کر لیتا ہے, اکیلا نہیں کھاتا. کبھی اکیلے نہیں کھاتا, کہا نہیں اگر مجھے دانا مل گیا تو سب کو جمع کر لو. ارے دانا مل گیا, دانا مل گیا, سب کو اپنی آواز میں جمع کرے گا, سب دانا کھا لو. اکیلا کبھی نہیں کھائے گا, ایک دانا نہیں لیتا جب تک سب نہ آ جائیں. مولا فرماتے ہیں ارے جانوروں ہی سے اتنا سیکھ لو. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. ایران کے ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں, میں جا رہا تھا کسی سفر میں تو میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے, ایک شیپرڈ, سارے شیپ اس نے جو ہیں وہ چھوڑ کے ایک دھوپ میں نماز پڑھ رہا. کہ میں نے فوراً ڈرائیور سے گاڑی روکو, میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. بات کی تو کا اندازہ ہوا یہ ان پڑھ آدمی ہے, الٹریٹ شیپرڈ. کہا تم نماز کے لیے کیوں آئے اول وقت؟ پتہ نہیں توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. کہا اول وقت نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ بکریاں بھیڑ دیکھ رہے ہیں ساری, جتنے شیپ ہیں, گوٹس, دیز آر آل مائن. میں ایک آواز دیتا ہوں نا تو یہ جانور ہیں سارے جمع ہو جاتے ہیں. ایک آواز دیتا ہوں, ساری شیپ جتنی گوٹس ہیں سب جمع ہو جاتے ہیں. کہا اللہ کی طرف سے آواز آئے اللہ اکبر, میں انسان ہوں یا جانوروں سے بدتر ہوں؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہا میں نے یہ اپنی شیپ سے, اپنے گوٹ سے, ان سے سبق سیکھا ہے کہ یہ میری آواز پہ آ جاتے ہیں تو جب میرا مالک مجھے آواز دیتا ہے میں بھی فوراً چلا جاتا ہوں. بعض اوقات انسان یہ نا کہ بڑے قابل آدمی سیکھتا ہے, بعض اوقات بالکل کوئی الٹریٹ ہوتا ہے انسان, اس سے بہت کچھ سیکھ لیتا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. You sometimes learn from people who are completely illiterate. There was a big marja in Iran. آئے کاظم کاشی, آئے کاشی, آیت اللہ کاشی, بہت مرجع تقلید بہت بڑے تھے. And he was very strict about his نماز, وضو پہلے سے وضو شروع کر دیتے تھے. لمبا وضو ہوتا ہے بعض لوگوں کا, آپ نے دیکھا بہت لمبا وضو کرتے ہیں. اب وہ وضو کر رہے تھے مسجد میں, اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی آیا دوڑتا ہوا, جلدی سے اس نے نماز پڑھی اور بھاگنے لگا. انہوں نے کہا میرا تو وضو ختم نہیں ہوا, یہ کیا اس نے نماز پڑھی ہے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تو آگئے کاشی, انہوں نے فوراً آواز دی اس آدمی کو, کہنے کے اوے ادھر آؤ بیٹا, کہاں جا رہے ہو؟ کہا دکان پہ واپس جا رہا ہوں. کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں. کہا کیا مطلب کچھ نہیں؟ یہ بھی کیا کر رہے تھے تم؟ کہا کچھ بھی نہیں. وہ کہہ رہے تھے, وہ کہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, پھر وہ کہتے کہ یہ نماز کیسی ہے, میرا بھی وضو ختم نہیں ہوا, تم نے جلدی سے نماز پڑھی, اللہ یہ تو کہنا بھی نہیں آ رہا, رکوع سجود ختم, نماز ختم ہو گئی. کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں. یہ ابھی تم اندر مسجد میں کچھ نہیں کر رہے تھے؟ کہیں گے نہیں. کہا کچھ نہیں کر رہا تھا. کہا کیا یعنی کیا مطلب کچھ نہیں کر رہے تھے؟ کیوں آئے تھے مسجد میں؟ کہا اللہ کو بتانے کے لیے آیا تھا, میں باغی نہیں ہوا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کہا میں بتانے آیا تھا, I only came to the masjid, this wasn't a prayer. He said, then what were you doing? He said, I came to tell Allah subhanahu wa ta'ala I'm not a rebel. I'm not a rebel against you. I still come. This is not prayer. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. یہ نماز نہیں ہے, میں صرف اللہ کو اتنا بتانے کے لیے آ جاتا ہوں ہر روز میں باغی نہیں ہوا ہوں. یہ کہا چلا گیا, مرحوم کاشی زارو قطار رونے لگے.
مہینوں روتے رہتے تھے، بس ایک ہی بات دہراتے تھے. کہا وہ نادان بچہ اتنا بڑا جملہ کہہ گیا. کہا میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگارہ تجھے کیسے بتاؤں میں باغی نہیں ہوا ہوں. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ مر جا مسلسل بس ایک ہی بات دہراتے رہتے تھے، وہ خدا پروردگارہ بس اتنا مان لے ہم باغی نہیں ہوئے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، پتہ نہیں بات پہنچا پایا میں نے. بعض کا انسان ایک نادان ہوتا ہے، وہ اتنی بڑی بات کہہ جاتا ہے انسان کو اندازہ نہیں ہوتا. انسان سیکھتا ہے، ہر انسان سے سیکھتا ہے. سیکھیں. بعض قربانی دینے والے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی عظمت کتنی زیادہ، کتنے بزرگوں سے زیادہ بعض میں. جناب سید الشہداء شب عاشور فہرست سنا رہے ہیں شہداء کی. نام لیتے جاتے ہیں، کہتے یہ بھی شہید ہوں گے، یہ بھی. شروع اپنے سے کیا، میں شہید ہوں گا. جو یہاں پہ بیت المال کے لیے آیا وہ چلا جائے، میں شہید ہو جاؤں گا. صرف ایک ایسا آدمی تھا، وہ بھی شب عاشور نے پہلے. نہیں آپ فاتح خیبر کے بیٹے ہیں، اتنے شجاع ہیں، میں نے آپ کو لڑتے دیکھا، آپ سب کے لیے اکیلے کافی ہیں. مولانا نے کہا ہاں لیکن میں شہادت کے لیے آیا ہوں. نہیں آپ شہید نہیں ہوں گے. مولانا نے کہا نہیں. نہیں بیت المال بہت ملے گا، یہ اتنا کچھ، یہ اتنے لوگ آئے ہیں. مولانا نے کہا نہیں، خبردار اس نیت سے مت آ. کہا اگر آپ جیتیں گے تو ساتھ دوں گا. مولانا نے کہا پھر واپس چلا جا. اب جب مولانا نے بتایا نا کہ میں شب عاشور ہے، میں شہید ہوں گا، پھر ایک ایک کر کے بتانا چکا، عباس ہوں گے، سب کے نام. اتنے میں جناب قاسم. اللہ اکبر. دیکھیں بعض اوقات ایک انسان بالغ نہیں ہے لیکن وہ بعض اوقات اتنا بڑا سبق دے جاتا ہے کہ بڑے بڑے باعظمت صاحب اتنا بڑا سبق نہیں دے سکتے. کہا چچا جان، امو جان، کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ دیکھیں اگر ایک انسان چاہتا ہے نا کہ میرا نام نہ ہو تو وہ کہتا ہے کہیں میرا نام تو نہیں ہے. جناب قاسم نے کیا کہا؟ کیا میرا نام نہیں ہے؟ جو انسان مشتاق ہوتا ہے نا، وہ جو چاہتا ہے کسی چیز کو، کہتا ہے میرا نام نہیں ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ کیف الموت عندک یا بنی قاسم، ہے میرے لخت جگر قاسم. دیکھیں پیار، امام حسین مخاطب کس پیارے انداز سے ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہتے اے قاسم، یا قاسم، نہیں، یا بنی قاسم، ہے میرے لخت جگر قاسم، ہے میرے جگر کے ٹکڑے قاسم. محبت کا اظہار کر رہے ہیں. کیف الموت عندک، موت کو کیسا پاتے ہیں آپ؟ اچھا جان احلا من العسل، اگر آپ پہ قربان ہونے کو موت کہتے ہیں تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اللہ اکبر. یہ ایک جملہ، اللہ اکبر، ہمارے لاکھوں روئے قربان جناب قاسم کی عظمتوں پہ. یہ ایک جملہ میں کہتا ہوں جناب قاسم کا، سونے کے پانی سے لکھا جائے، امام بارگاہ میں لگایا جائے. اگر چچا جان آپ پہ قربان ہونا موت ہے نا تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوگی میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. میں ایک سوال کروں آپ سے، ہر باپ کہتا ہے نا بیٹا میں تم پہ قربان. میدان کربلا جہاں بیٹے بھتیجے کہہ رہے ہیں ہم حسین پہ قربان، جناب قاسم کہتے ہیں میں حسین پہ قربان، جناب علی اکبر کہتے ہیں میں اپنے بابا پہ قربان، وہاں جوان کہتے ہیں ہم آپ پہ قربان. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج دو وقت نہیں ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. امالی شیخ صدوق سے پیش کر رہا ہوں. ابراہیم و محمد نام ہیں، اولاد والے بیٹھے ہیں. میں پیش کروں کتنے سن تھا؟ 11 برس اور 9 برس. کچھ نے ان سے بھی کم لکھا ہے سن. 3 ایسی ہستیاں ہیں، میں بھی مسائل پڑھوں گا آرام آرام سے، اگر تھوڑا سا وقت زیادہ بھی لوں گا تو آپ میرے ساتھ چلیں گے بس بھائی. 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی پوری نسل امام حسین پہ قربان کر دی ہے. پہلی جناب زینب بی بی نے دونوں بیٹے امام حسین پہ قربان کر دیے. دوسری ہستی ہیں جناب رباب. جناب زینب کا سمجھ میں آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ علی و فاطمہ کی بیٹی ہیں، رسول خدا کی نواسیاں، آغوش رسالت میں پلی ہیں، حسن و حسین کی بہن ہیں. لیکن جناب رباب آپ کی عظمتوں کو سلام، خاندان اہل بیت سے نہیں تھی، باہر سے بیاہ کے آئی تھی، لیکن امام حسین کے ساتھ رہ کے اتنی تربیت ہو گئی تھی کہ اپنے دونوں بچے امام حسین پہ قربان کر دیے. جناب علی اصغر بھی، جناب رقیہ یا جناب سکینہ بھی، اپنی بیٹی کو بھی. تیسری ہستی کون ہے جنہوں نے پوری نسل قربان کر دی؟ جناب مسلم. جناب مسلم کے 4 بیٹے ہیں، 2 کربلا میں شہید ہوئے اور 2 کوفہ میں شہید ہوئے ہیں.
اب میں شیخ صدوق کی روایت کو پیش کر رہا ہوں، بہت تیزی سے گزروں گا، تفصیل میں نہیں جا سکتا. جب جناب مسلم کے رات کو پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے تھے نا مغرب عشاء کی، تو اس کے بعد ایک مرتبہ ایک ایک کر کے لوگ چھوڑ کے جانے لگے. جب مجمع باہر نکلا تو بچے بھی چلے گئے. آپ نے دیکھا اگر زیادہ رش ہوتا ہے تو بچوں کو پتہ نہیں چلتا کہاں جانا ہے، کیونکہ قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے مجمع میں چلے جاتے ہیں. جب سڑک پہ آ گئے، روشنی نہیں تھی، لوگوں نے دروازے بند کر لیے تھے، سڑک پہ دو بچے تھے. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب رات کے اندر دونوں بچے در بدر پھر رہے تھے نا، تو ایک نے کہا دوسرے سے ہم درخت پہ چڑھ جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں مار دے. تو مدد کی بھائی کے درخت پہ چڑھ گئے. ایک کنویں کے اوپر درخت تھا. آپ نے دیکھا اگر کنواں زیادہ بھرا ہو، جب پانی بہت زیادہ بھر جاتا ہے نا تو اس میں انسان کو صورت نظر آنے لگتی ہے. صبح میں خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، اس نے دیکھا دو چاند چمک رہے ہیں. اس نے فوراً سر اٹھا کے دیکھا، پوچھا آپ دونوں کون ہیں؟ تو بڑے بھائی نے کہا ہم کوئی بھی نہیں ہیں. وہ تقیے کا دور تھا، تقیے میں تھے. کہا ہم کوئی بھی نہیں ہیں. کہا کہ نہیں پھر بھی بتائیے آپ دونوں کون ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے. تو اس خاتون کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے چھوٹے بھائی نے کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. کہا کون سے مسلم ابن عقیل؟ کا عقیل ابن ابی طالب کے بیٹے. پھر ایک مرتبہ بڑے بھائی نے کہا ہم علی ابن ابی طالب کے نواسے ہیں. وہ مؤمنہ تھی، فوراً کہنے لگی ارے آپ میرے مولا کے نواسے ہیں، آئیے میں آپ کے بابا کی، آپ کے نانا کی ماننے والی ہوں، میں شیعہ ہوں، میرے ساتھ آئیے میں آپ کو پناہ دیتی ہوں. دونوں ایک مرتبہ درخت سے اترے، وہ گھر لے کے گئی، کھانا رکھا، پانی سجایا، بڑا اہتمام کیا. ایک مرتبہ دونوں کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا کیا بات ہے اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ چھوٹے بھائی نے کہا مجھے میری ماں بہت یاد آ رہی ہے. اولاد والے بیٹھے میں کس طرح سے پیش کروں گا. بس ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے کہا مجھے ماں بہت یاد آ رہی ہے. دونوں بچے ایک مرتبہ اس نے ایک حجرہ دیا، کہا کہ آپ آرام کیجئے. دونوں سو گئے. ایک مرتبہ دونوں نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ امیر المومنین آئے ہیں، کہتے ہیں میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں، میرے بچوں میرے ساتھ چلو. بس بھی دونوں اٹھے رونے لگے. اس کا شوہر ملعون تھا، حارث نامی اس کا جو شوہر تھا وہ عبید اللہ بن زیاد کا جاسوس تھا. اس نے کہا رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ کہ نہیں کوئی نہیں ہے. اٹھا تلاش کرنے لگا. اگر دیکھ سکے میری طرف تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا. وہ اس حجرے میں آیا جہاں دونوں شہزادے تھے. ایک مرتبہ دونوں سے پوچھا کون ہیں آپ؟ اب ان دونوں کو احساس نہیں تھا. کہا مومنہ کے گھر کے اندر شوہر ہوگا اس کا، مومن ہوگا. کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. اس نے دونوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا. جب بالوں میں ہاتھ ڈالا نا وہ بچے تڑپنے لگے. ایک مرتبہ تڑپنے لگے. جب تڑپنے لگے پوچھا کہ تم میرے گھر میں تھے؟ میں ہر جگہ کوفے میں تلاش کرتا رہا. ارے عبید اللہ ابن زیاد نے انعام رکھا ہے تمہارے تلاش کرنے پہ. جب آپ مسیب میں جائیں گے نا وہاں پہ ایک عکس بنا ہوا ہے، ایک پکچر بنی ہوئی ہے. تو ایک مرتبہ اپنے غلام کو، بیوی کو، بیٹے کو ساتھ لے کے گیا. غلام سے کہا ان دونوں کے سر قلم کر دے. ایک مرتبہ غلام نے کہا آقا میں نے زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے، ان کے چہرے بڑے معصوم ہیں، یہ بڑے انوسنٹ محسوس ہوتے ہیں. کہا میں نہیں مار سکتا. اس نے غلام کو مارا. کہا ہٹ جا. بیٹے سے کہا تو مار دے. کہا کہ نہیں بابا میں ایسے بچوں کو نہیں مار سکتا. اب ایک مرتبہ حارث ملعون نے تلوار کھینچی. کہا بتاؤ پہلے تم دونوں میں سے کس کو ماروں؟ تو بڑا بھائی سامنے، جناب ابراہیم سامنے آ گئے. کہا میری ماں نے مجھ سے کہا تھا الاخ الاکبر کالاب، بڑا بھائی باپ کی طرح سے ہوتا ہے، مجھے پہلے مار دو، میرے بھائی کو نہ مارنا. ایک مرتبہ چھوٹا بھائی سامنے آیا. کہا نہیں پہلے مجھے مارو، میری ماں نے کہا تھا چھوٹا بھائی بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے، میرے باپ کو میرے سامنے نہ مارنا. اس ملعون نے کہا آپ اپنے کرتے اتارے، میں گلے کاٹوں گا آپ دونوں کے. ایک مرتبہ جب کرتا اتارنے کے لیے کہا نا تو بڑے بھائی نے اپنے بٹن کو کھولا، دکمہ کھولا. پرانے زمانے کے تنگ ہوتے تھے. جیسے ہی چھوٹے بھائی کو دیکھا نا وہ رو رہا. کہا کیا بات ہے رو کیوں رہے ہو؟ کہا میری ماں میرا کرتا بدلا کرتی تھی. اجرکم اللہ. بس ایک مرتبہ دونوں تڑپ کے رونے لگے. کہا فیصلہ کر لو. دونوں گلے مل کے رو رہے تھے. اس نے تلوار چلائی. بس بھئی تلوار کا چلنا تھا. دونوں شہزادوں کے سر قلم ہو گئے. اجرکم اللہ. میں یہی تمام کر دیتا لیکن نہیں، یہاں تمام نہیں ہوتے دونوں شہزادوں کے مصائب. اس نے دونوں کے سر لیے اور ایک مرتبہ ایک کپڑے میں باندھے. یہ جو دونوں لاشیں تھے نا جو گلے ملے ہوئے تھے اس نے فرات میں پھینک دیے. آپ جب جائیں گے نا کربلا سے باہر تقریباً 30 کلومیٹر مسیب شہر میں جائیں گے تو فرات کے کنارے دونوں کا روضہ ہے. ایک کسان کھیتی باڑی کر رہا تھا، دریا میں دیکھا دو لاشیں بہتے ہوئے آ رہے ہیں.
وہ آگے بڑھا کے ایک مرتبہ اس کسان نے دونوں لاشیں نکالے، نہ جانے کس ماں کی گود اجڑی ہے، نہ جانے شہزادے ایک دوسرے سے گلے کیوں مل رہے ہیں۔ اس نے لاشوں کو دفنا دیا، خواب میں دیکھا رسول اسلام نے کہا تو نے میرے دونوں بچوں کو دفنایا ہے، میں تیری شفاعت کروں گا۔ بس بھئی آخری جملے سن لیجئے، میں نے تمام کر دیا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آخری 2 جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ حارث ملعون نے دونوں کے سر ایک سفید کپڑے میں باندھے اور عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گیا، کہا عبید اللہ ابن زیاد مجھے انعام چاہیے۔ کہا کیوں انعام چاہیے؟ کہا تو نے کہا تھا نا جو 2 مسلم کے بیٹوں کو لے کے آئے گا میں انعام دوں گا، میں نے دونوں بیٹوں کے سر کہا کہ میں نے کہا تھا زندہ لے آنا، بچے چھوٹے تھے، کہا کہ ہاں نہیں میں نے دونوں کو مار دیا۔ کہا دکھا کہاں پہ ہے؟ اس نے ایک مرتبہ کپڑا کھولا، جب کپڑا کھولا نا سارا دربار رونے لگا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ان بچوں کے چہروں پہ اتنا خون کیوں ہے؟ کہا جب میں نے گلے کاٹے تو ایک مرتبہ خون اڑنے لگا۔ کہا کہ اس طرح سے میں ان دونوں کے سر لے کے آیا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ان کے چہروں پہ پانی ڈالو، میں چہرے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب پانی ڈالنے لگے نا تو ان کے بال اترنے لگے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا حارث کیا بات ہے، ان کے بال کیوں اتر رہے ہیں؟ کہا میں نے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا اس لیے ان کے بال اتر رہے ہیں۔ جب چہروں کو دیکھا عبید اللہ ملعون جیسا انسان 3 مرتبہ کھڑا ہوا، کہ زندگی میں اتنے خوبصورت بچے نہیں دیکھے۔ کہا کون تھے؟ کہا یہ علی کے نواسے تھے۔ میں نے تمام کر دیا، آپ نے مصائب سن لیا، مصائب ختم ہو گیا، شب شہادت ہے۔ بڑی عقیدت سے کہے گا مولا آپ کے نواسوں کا پرسہ دینے آئے ہیں، لیکن آج ایک ماں کو پرسہ دیجئے گا، نام رقیہ بتایا جاتا ہے، کہیے گا بی بی آپ کے بیٹوں کا بڑا صدمہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھی ابھی آپ ماتم کریں گے، ماتم ہوا ہے، بس 2 جملے میں صرف دعا کے کہوں گا، ہاتھوں کو بلند کریے گا، میرے ساتھ چلیں گے۔ میں نے شاید اس دن بھی جملہ پیش کیا تھا، جب کوفے پہنچی نا بیبیاں تو پھولوں سے استقبال نہیں ہوا، پتھروں سے استقبال کیا گیا۔ لوگ پتھر مار رہے تھے، علی و بطول کی بیٹیاں تھیں، رسول کی نواسیاں تھیں۔ جیسے ہی آئیں نا کوفے کے دروازے پہ تو لوگ پتھر مار رہے تھے، اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جیسی سلام کی آواز آئی نا تو جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد یہ کس نے میرے بھائی کو سلام کیا؟ کہا پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ میرے چچا مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے، انہوں نے میرے بابا کو سلام کیا۔ تاریخ کہتی ہے ساری بیبیاں گزر گئیں، ایک بیوی رک گئی، نام رقیہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کے سر کو دیکھا کہ مسلم جو آپ پہ گزری مجھے سمجھ میں آ گیا، جو مجھ پہ بیتی وہ آپ کو پتا ہے، بس مسلم مجھے اتنا بتا دیں میرے 2 یتیم بچے کہاں ہیں؟ پروردگارہ جناب مسلم کے ان 2 یتیم بچوں کا واسطہ، دنیا میں بہت سے یتیم بچے ہیں اس وقت، سب کی حفاظت فرما پروردگارہ، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما پروردگارہ، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، کبھی آپ نے ایسا تو نہیں دیکھا ہوگا کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو؟ پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جس کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، جتنے مومنین مریض ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما پروردگارہ۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، خصوصاً والدین نے اپنی اولاد کے لیے کہا ہے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عنایت فرما۔ جناب مسلم کی ان 2 یتیم بچوں کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا پروردگارہ، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ میں نے تمام کر دیا پروردگارہ، تجھے واسطہ اس لحظے کا جب بیبیاں اسیری کے بعد شام کی قید سے رہا ہو کے واپس کربلا پہنچیں، پروردگارہ اس لحظے کا واسطہ جب ساری بیبیاں سید الشہداء کی قبر پہ گری رو رہی تھی،
امام سجاد نے دیکھا اگر میں نے نہ روکا تو کوئی نہ کوئی بی بی روتے روتے مر جائے گی. امام سجاد نے پھپھی کا بازو تھاما، کہا پھپھی اماں بس کیجئے، بیویوں سے کہہ دیں بس کریں. ایک مرتبہ جناب زینب قبر سے اٹھیں، ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیں گے، اپنی آخری حاجات جو بھی حاجات ہے طلب کر لیجئے. امام سجاد نے پھپھی کو اپنے بابا کی قبر سے اٹھایا، کہا پھپھی اماں بس کیجئے. جب آگے بڑھنے لگے نا تو جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد یہ میرے بھائی کے ساتھ والی قبر کس کی ہے؟ کہا پھپھی اماں یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے. ساری بیبیاں دوبارہ قبر پہ گر گئیں، رونے لگیں، بہت گریہ کر رہی تھیں. پھر امام سجاد نے اٹھایا، آگے بڑھے، پوچھا گنج شہداء میں کون کون ہے؟ کہا یہاں سب شہداء کے نام بتائے. کہا بیٹا سجاد آپ نے سارے شہداء بتا دیے لیکن میرے بھیا عباس کی قبر کا نشان نہیں بتایا. کہا پھوپھی اماں میرے ساتھ چلے، میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے. جب بیبیاں جانے لگی نا تو جناب زینب نے بیبیوں کا راستہ روک لیا. کہا بیبیوں میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا، بتا دینا ہمیں شرابی کے دربار لے گئے تھے، بتا دینا ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے کے گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، لیکن بیبیوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی. ماتم حسین. مسلم کے شہزادے، مسلم کے شہزادے، مسلم کے شہزادے، ہے ابراہیم، ہے محمد، آل رقیہ کے مسلم کے شہزادے، آل رقیہ کے مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. کوئی ذرا یہ جا کر، کوئی ذرا یہ جا کر عباس کو بتا دے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. جانے دے غم کو ظالم، حارث سے بھولے بچے، پھرتے ہیں مارے مارے 2 دن سے بھوکے پیاسے، سر کاٹنے سے پہلے، سر کاٹنے سے پہلے پانی ہمیں پلا دے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. لگتے تھے جب تماچے ماں کو پکارتے تھے، ہنستا تھا جب ستمگر کہتے تھے رو کے بچے، ظالم ہماری کوئی، ظالم ہماری کوئی تقصیر تو بتا دے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے. دل پر اثر ہے اتنا عباس کی وفا کا، خواہش بڑے کی ہے وہ قربان پہلے ہوگا، چھوٹا یہ چاہتا ہے، چھوٹا یہ چاہتا ہے وہ پہلے سر کٹا دے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے
ایسا جو چاہے گھڑکیاں دے، جو چاہے گھڑکیاں دے، جو چاہے وہ سزا دے۔ کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے۔ مسلم کی تھی وصیت، دو میرے لاڈلے ہیں، آفت بڑی ہے ایسی مجھ سے بچھڑ گئے ہیں۔ مر جاؤں جب میں کوئی، مر جاؤں جب میں کوئی، ماں سے انہیں ملا دے۔ کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے۔ ڈھونڈو یہی کہیں ہے، ان سے بھی بدلہ لوں گا۔ حاکم یہ کہہ رہا تھا انعام اس کو دوں گا، غازی کے بھانجوں کو، غازی کے بھانجوں کو جو قید کر کے لا دے۔ کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے، کوفے میں گر گئے ہیں مسلم کے شہزادے۔ کوفے کے در پہ جس دم مسلم کی لاش دیکھی، اکبر کہا یہ مانے رو رو کے میرے والی، بتلا دے بس کہاں ہے، بتلا دے بس کہاں ہے آقا کنیز زادے۔ ابراہیم